الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے مسائل میں سے درود شریف کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا مفہوم بیان کرتا چند مثالوں کے ذریعے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے الا ماشاءاللہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے اذان کا جواب دیں اور خاموشی سے اذان سنیں اور دوسروں کو بھی کہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ اذان سنتے تو ہیں لیکن جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا اس کا جواب نہیں دیتے، یا کئی مرتبہ آپس میں بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہوں تو اس میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو الا ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو جواب دے دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں یا تو بات ہی توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے یا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی کہنا کافی ہے، اگر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج دیا کافی ہے، بار بار کہنا۔ تو اس کے متعلق آپ سب جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر قدم با قدم چل رہے تھے تو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہم نے کبھی آپ کو سیڑھیاں چڑھتے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، تو آج آپ نے آمین کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 927 میں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے مجھے یہ 3 باتیں کہیں جن پر میں نے آمین کہا۔ نمبر 1 کہ وہ مجھے فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ یہ کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا تو ان کی خدمت نہیں کی، ان کا خیال نہیں رکھا۔ اور پھر تیسری نمبر پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جس پر میں نے آمین کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے میرا نام سنا اور پھر مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔
کوشش کریں کہ جب خطبات یا دروس یا جب آپس میں ہماری بات ہوتی ہے، جب بھی جتنی مرضی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کہا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5707 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی بخیل ہے، کنجوس ہے، کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے یا میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو یہ اب سوچنے والی بات ہے۔ تو نماز میں جس طرح میں نے کہا کہ نماز کا درود شریف کا جو ہمارا چل رہا ہے، تو کئی مرتبہ اس طرح جس طرح میں نے پہلے بھی کئی نشستوں میں بات کی کہ پہلی تشہد میں درود شریف نہیں پڑھنا۔ ایک دو دن پہلے بھی آیا تھا ایک بھائی کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ پہلی رکعت میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا تھا کہ حدیث میں پہلے تشہد میں یا دوسرے تشہد کا نام نہیں آیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں التحیات کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا اور ہمیں حکم دیا۔ اور قرآن مجید میں بھی جو آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اسی لیے اس کو معمولی سمجھنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو کوشش کریں جب موقع ملے یا جس طرح بھی موقع ملے، جس وقت بھی موقع ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لازمی بھیجے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے کئی آپ کے سامنے اس کی فضائل بیان کیے ہیں، تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فارغ بیٹھے ہیں تو درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔